بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے اس موقع پر میں اسے اپنی طرف سے ذرا بھی بدگمان نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے سچل سے کہا، ٹھیک ہے سائیں، ان حالات میں آپ کو مزید روکنے پر اصرار نہیں کروں گا میں۔ سچل نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ہم اس سے رخصت ہو کر جلدی کار میں جا گھسے۔ ڈرائیونگ سیٹ اس بار بھی آبی نہیں سنبھالی تھی، اس نے کار سٹارٹ کر کے سڑک کی طرف دوڑا دی۔ سڑک پر پہنچ کر شرافت علی نے کہا، جیلانی کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں وہاں بلانے کے لیے وہ سیف علی جھوٹ بول گیا ہو؟ تم سے لاشاری حملہ آور عورت کو پہچان نہیں سکا تھا؟ آنکھیں کھلی رکھنا بھائی، یوں اندھا دھند مت گھس پڑنا وہاں۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا شرافت علی، اتنا تو اندازہ ہے مجھے، جھوٹ اور سچ کی تمیز تو کر سکتا ہوں میں۔ آپ بھی جلدی سے بولا، ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے، مخاطب کا تعلق اگر صنف نازک سے نہ ہو تو آبی دھوکہ نہیں کھاتا کبھی۔ اس کی عقل تو بس ریشمی آنچل کی ہوا کے آگے نہیں ٹھہرتی۔ حسینہ کی مسکان البتہ اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اوئے تو چپ نہیں رہ سکتا سالے، زاہد خشک ثابت کرنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو۔ آبی تڑک کر بولا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھا شرافت علی، اس کا سب سے نازک مسا نوچ لیا تھا میں نے، کیسا کاٹنے کو دوڑ رہا ہے اب۔ ویسے یہ غلط نہیں کہا ہے میں نے، اس نے دھوکہ ہمیشہ حسین صورتوں ہی سے کھایا ہے۔ ایک وہ اس کی منظور نظر تھی الماس، وہی یار جو فلموں میں کام کرتی ہے۔ اس نے شادی بھی پکی کر لی تھی اس سے، مگر جب یہ ادھر راولپنڈی جیل میں پڑا سسک رہا تھا اور کوئی امید نہیں رہی تھی اس کے باہر آنے کی، تو اس نے ایسی آنکھیں پھیری تھیں کہ بتا نہیں سکتا میں کچھ۔ اس کے ایک شناسا نے تو پنڈی جیل سے معلومات کرنے کے بعد یہ اطلاع بہم پہنچائی تھی ہمیں کہ جیل سے باہر آنا اب آبی کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ بہت سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، جیل میں بڑی سختی ہو رہی ہے اس پر، اور ان سختیوں کی تاب نہ لا کر وہ اپنی بینائی کھو بیٹھا ہے۔ کیوں آبی، کتنی صداقت تھی اس خبر میں؟ مجھے تو تیری آنکھوں کے دونوں دیے روشن لگتے ہیں۔ آبی نے الگ پھاڑ کر کہا لگایا، پھر بولا، کیا بات یاد دلا دیا تو نے اس گھڑی یار جی۔ تو آبی کی ہنرمندیوں کو جانتا نہیں کیا؟ وہ سالے یہی سمجھ کر پریشان رہنے لگے تھے کہ ان کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں کے باعث میری آنکھیں قوت بصارت سے محروم ہو گئی ہیں۔ حالانکہ بات صرف اتنی سی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں پر چڑھے ہوئے لینز اتار کر رکھ لیے تھے اور ڈرامہ کر دیا تھا کہ تشدد کی وجہ سے آنکھوں سے محروم ہو گیا ہوں۔ بڑی ہلچل مچ گئی تھی وہاں، جیلر اور اس کا ڈپٹی دونوں میرے آگے پیچھے ہونے لگے۔ پتہ نہیں کہاں سے بلا کر ڈاکٹروں سے میری آنکھوں کا معائنہ کرایا جاتا تھا۔ کیسے ڈاکٹر تھے یار وہ جو تیری بینائی کھو جانے کا راز نہیں معلوم کر سکے؟ میں نے ذرا حیرت سے کہا، ڈاکٹر بھی آخر انسان ہوتے ہیں یار، وہ ان پلسیوں کی طرح ڈور ڈنگر تو نہیں ہوتے جن پر اثر ہی نہیں ہوتا کسی کے دکھ درد کا جب تک ان کے گلے میں پھندا پڑنے کی نوبت نہ آ جائے۔ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ بندہ ان کی مار سے بچنے کے لیے مکر کر رہا ہے۔ جتنے بھی ایسے ڈاکٹر آئے جو حقیقت کو پانے میں کامیاب ہو گئے، انہیں میں نے پولیس کے مظالم کی ایسی داستان سنائی جس نے ان کے دل موم کر دیے میرے لیے، اور ان سب نے یہی رپورٹ دی کہ تشدد کی وجہ سے میری بینائی متاثر ہوئی ہے۔ اچھا کمال کر دیا بھائی، تو نے تو معلوم ہوتا ہے الماس کے ساتھ رہ کر تو نے اداکاری خوب سیکھ لی ہے۔ لعنت بھیج یار، اس سفلی عورت پر نفرت ہو گئی ہے مجھے۔ اس کے نام سے بھی وہ کتی مجھے زمیندار سمجھ کر میرے مال پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے میرے پیچھے دم ہلانے لگی تھی۔ سمجھتی یہ تھی کہ میں الو کا پتر ہوں، ایک دم سیدھا سادہ دیہاتی جو اس کی ریشمی زلفوں کے سائے میں آنکھیں بند کر کے پڑا رہے گا، اور وہ میرا ایک ایک تنکا حاصل کرنے کے بعد اپنی زلفوں کا بادل سمیٹ کر چلتی بنے گی اور میں یوں ہی تپتی ہوئی دھوپ میں پڑا سڑتا رہوں گا۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ شخص جس کا نام اسلم آبی ہے کتنے گہرے پانی میں رہتا ہے، اور جب یہ عقدہ کھلا اس پر بھی وہ چڑیا اڑ گئی پھر سے۔ بھائی جیلانی، یہ تو بات ہی الٹی ہو گئی ساری۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ حسینوں کے ہاتھوں الو بن جاتے ہیں، جبکہ ان کے بیان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی اداکارہ کو بھی بیوقوف بنا ڈالا ہے۔ شرافت علی شرارت سے بولا، جھوٹ بولتا ہے بدماش، اس کی آنکھوں پر جو لینز چڑھے ہوئے ہیں یہ بھی دو لڑکیوں ہی نے چڑھوائے ہیں۔ تم نے سنا ہوگا لوگ دل نکال کر قدموں میں رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نے آنکھیں نکال کے رکھ دی تھی ان کے قدموں میں۔ کیوں بھائی آبی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جیلانی؟ شرافت علی نے شوق نظروں سے آبی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آدمی تو یار تو بھی کچھ زیادہ ہی کھڑپینچیا لگتا ہے
ہے، بات سے بات نکالے چلا جاتا ہے، میں کہتا ہوں چپ نہیں رہ سکتا ہے تو، اتنی ہی خارش ہے زبان میں تیری تو کوئی کام کی بات کر، یہ کیا بیکار کی بک بک لگا رکھی ہے۔ آبی ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا شیر زخمی ہے بھائی شرافت، خیریت اسی میں ہے کہ زبانیں بند رکھیں ہم اپنی، ورنہ یہ گاڑی کو نہر میں نہ گوتا دے دے کہیں۔ اور ہاں یار تم وہ اپنے خفیہ اسلحہ خانے سے ایک پستول تو نکال کر تھما دو، ہمیں شاید ضرورت پڑ جائے اس کی، یوں بھی کسی مشتبہ جگہ جاتے ہوئے اپنی حفاظت کا انتظام ضرور کر لینا چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہو تم، اس کا خیال مجھے اس وقت بھی آیا تھا جب وہ سیف علی اسلحہ سجائے اچانک آ پہنچا تھا سر پر، شرافت علی نے کہا اور آبی سے بولا آبی بھائی ذرا گاڑی روکو، میں آگے آنا چاہتا ہوں۔ آبی نے کار کو سڑک کے ایک طرف کر کے روکتے ہوئے کہا ہاں آگے ہی آ جاؤ تم، وہاں یہ زلانی سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا تمہیں۔ گاڑی رکی تو شرافت علی نیچے اتر گیا اور آگے سے گھوم کر آبی کے ساتھ والی خالی نشست پر جا بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد آبی نے کار پھر آگے بڑھا دی۔ شرافت علی کار چلتے ہی اپنی سیٹ سے اٹھا اور سیٹ کے نیچے ہاتھ لے جا کر نہ جانے کیا کیا کہ سیٹ کوئی 1 فٹ کے قریب اوپر اٹھ کر پیچھے سرک گئی۔ آبی نے گردن موڑ کر اس کی جگہ کو دیکھا جہاں سے سیٹ ہٹی تھی، میں بھی ایک دم آگے جھک کر دیکھنے لگا، وہاں اب ایک بکس کھلا ہوا نظر آ رہا تھا جس کی گہرائی بمشکل 8 یا 10 انچ ہوگی۔ وہ بکس نیچے سے ایک نالی کی شکل میں عقبی نشست تک چلا گیا تھا۔ ہمارے سامنے کے کھلے حصے میں 4 پستول پڑے تھے اور ان کے ساتھ سٹین گن کی نالیں نظر آ رہی تھیں۔ شرافت علی نے 3 پستول نکال لیے اور سیٹ کھینچ کر اپنی جگہ لانے کے بعد پوری قوت سے نیچے دبایا۔ سیٹ نیچے ہوئی تو ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی۔ شرافت علی دوبارہ اس پر بیٹھ گیا اور ایک پستول مجھے اور آبی کو تھماتے ہوئے بولا انہیں رکھ لو، لوڈ ہیں یہ۔ آبی نے پستول ہاتھ میں لے کر کہکہا لگایا اور بولا گھروں میں تہہ خانے تو بہت دیکھے تھے مگر یہ کار میں تہہ خانہ آج پہلی بار ہی دیکھا ہے۔ پہلے سے موجود تھا یہ یا تم نے اپنی ضرورت کے تحت تعمیر کرائی ہے اس کی؟ ایسی چیزیں کاروں میں کہاں ہوتی ہیں میرے بھائی، یہ میں نے ضرورت کے تحت ہی بنوایا ہے۔ اس میں اس اسنا میں ہماری کار نے بگاڑی نہر کے اس پل کو پار کر لیا تھا جس کے دوسری طرف لاکھو لاشاری کی حویلی تھی۔ یہ پل عبور کرنے کے چند منٹ بعد ہی ہم لاکھو لاشاری کی عالیشان کچی حویلی کے پھاٹک کے سامنے جا ٹھہرے۔ وہاں سیف علی ہمارے استقبال کے لیے پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے پھاٹک کھلوا کر آبی کو کار اندر لے جانے کا اشارہ کیا۔ حویلی میں داخل ہو کر ہم تینوں کار سے باہر نکل آئے۔ سیف علی نے ہمیں سیدھا لاکھو لاشاری کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ وہ ایک بڑی سی مسہری پر آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا اوئے یہ کیا کر بیٹھا ہے میرے یار، تو نے تو لگتا ہے اپنا سارا خون ہی نچوڑ ڈالا ہے۔ وہ بے جان ہنس کر نحیف آواز میں بولا کوئی خاص بات نہیں ہے ادا سائیں، مردوں کو ایسے حادثات بھی پیش آتے رہنا چاہیے، مرد کی شان اسی سے بنتی ہے بھائی جی۔ آپ سنائیں کیسے ہیں آپ، میری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ تو بھی کوئی بھولنے والی شے ہے یار، بھولا ہی کب تھا میں تجھے جو اب یاد آئی ہے تیری۔ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا اچھا یاد رکھا ہے کچھ، پتا ہے کتنے عرصے بعد ادھر قدم آئے ہیں آپ لوگوں کے؟ وہ مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام کر بولا ہاں ٹھیک کہتے ہو تم، بہت دن بعد آنا ہوا ہے ادھر۔ وجہ یہ ہے اس کی کہ مجھے بہت ہی افراتفری میں امریکہ جانا پڑ گیا تھا اور یہ اپنا آبی یار بھی کچھ دنوں کے لیے سرکاری مہمان خانے میں جا بیٹھا تھا، اس کے لیے بھی بہت خوار پھرا ہوں میں۔ پتا ہے مجھے ان کے بارے میں تو خبر مل گئی تھی سائیں، ان کے ساتھ وہ آپ کی بہن آسیہ بھی تھی نا، وہ کہاں ہے اب تمہیں معلوم ہے؟ یہ میں نے حیرانی سے کہا کمال ہے بھائی، یہ تو کیسے معلوم ہوا تمہیں یہ سب کچھ؟ لاکھو لاشاری نے جواب دینے کے بجائے آہستہ سے میرا ہاتھ دبایا اور سیف علی کو دیکھتے ہوئے بولا سیف علی تم ان دونوں مہمانوں کو مہمان خانے میں پہنچا دو اور ان ضرورت کا خیال رکھو، میں ذرا تھوڑی سی باتیں کروں گا جیلانی سائیں کے ساتھ۔ جو حکم سائیں، سیف علی تابع دارانہ انداز میں بولا۔ پھر اس نے آبی اور شرافت علی کو
کو مخاطب کیا، آئیں آپ لوگ میرے ساتھ آئیں، لمبے سفر نے تھکا بھی دیا ہوگا آپ کو، چل کر غسل وغیرہ کر لیں۔ میں نے شرافت علی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میرے نئے دوست ہیں لاکھو، بڑے برے وقتوں میں کام آنے والے آدمی ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، یہ نام ان کا شرافت علی ہے، آدمی بھی نام ہی کی طرح شریف ہیں۔ لاکھو نے مسکراتی نظروں سے شرافت علی کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ شرافت علی نے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ لاکھو بولا بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر، یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ آپ جیسے لوگ بھی اس حویلی میں تشریف لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سائیں مجھ جیسے گناہگار بندوں پر بھی اپنی رحمتوں کے نزول سے ہاتھ نہیں روکتا کبھی۔ یہ جیلانی کی محبت ہے کہ اتنی عزت دیتے ہیں مجھے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ میں بس نام ہی کا شرافت علی ہوں، اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں میں کہ کوئی مجھے رحمت خداوندی سمجھنے لگے۔ شرمندہ نہ کریں بھائی لاکھو آپ مجھے، نہیں سائیں شرمندہ کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں، سائیں جیلانی جس کی عزت کرتے ہیں وہ سچ مچ اسی قابل ہوتا ہے، تبھی یہ ایسا کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں انہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں یہ، اور آدمی پر اس کے نام کا بھی کچھ اثر تو ہوتا ہی ہے۔ ہاں یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے لاکھو، پہلے میں یہی سمجھا تھا کہ اس شخص نے اپنا نام کے اثرات ذرا بھی قبول نہیں کیے ہیں، ضد ہے یہ اپنے نام کی، لیکن جب واسطہ پڑا تو پتا چلا کہ میرا اندازہ غلط تھا، آدمی کو پرکھے بغیر کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہیے۔ شرافت علی نے گفتگو کا رخ موڑ دیا، بولا لاکھو سائیں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کسی شکی القلب عورت نے آپ پر گولی چلا دی تھی کل رات کو، کون تھی وہ؟ حیرت ہے مجھے آج کل عورتیں بھی ایسے کام کرنے لگی ہیں، ایٹمی دور ہے سائیں، یہ عورتیں تو آج بڑے بڑے کام کر رہی ہیں، اس کی تو کچھ حیثیت ہی نہیں رہی ہے اب۔ لاکھو نے جواب دیا۔ وہ بڑی خوبصورتی سے شرافت علی کے سوال کو گول کر گیا تھا، یہی ہوتا تھا اس سے کہ وہ اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتا ہے، چنانچہ میں نے کہا اچھا اب تم دونوں سیف علی کے ساتھ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں 2 گھڑی لاکھو کے ساتھ بیٹھ کر۔ پھر سیف علی سے کہا سیف علی کھانے پینے کے چکر میں نہ پڑنا، ابھی ہم ناشتہ کر چکے ہیں۔ سیف علی ان دونوں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ حیرت مجھے آبی پر ہو رہی تھی، وہ اتنی دیر تک خلاف عادت بالکل ہی خاموش کھڑا رہا تھا، ذرا بھی زبان نہیں ہلائی تھی، اس نے ایسا لگتا تھا جیسے وہ لاکھو کی باتوں سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہو۔ یہ اندازہ تو مجھے بھی ہو گیا تھا کہ لاکھو اکیلے میں مجھ سے اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بارے میں ہی باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے اس سلسلے میں، وہ سب کچھ جو اس نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ایسی کون سی بات ہو سکتی تھی جو اس نے اپنے خاص آدمیوں سے بھی چھپائی تھی مگر مجھ سے نہیں چھپائی جا سکتی تھی؟ یقیناً اس کا تعلق میری ذات سے بھی تھا، اور یہ اندازہ لگانا میرے اور آبی کے لیے کچھ دشوار نہیں تھا کہ اس نے حملہ آور کو پہچان لیا تھا، وہ آسیہ ہی تھی جس نے اسے اس حال کو پہنچایا تھا، اور یہ آسیہ سے اس کی محبت تھی جس نے لاکھو کی زبان روک رکھی تھی، وہ اپنے آدمیوں سے اس کا نام چھپا رہا تھا۔ ان لوگوں نے چلے جانے کے بعد لاکھو میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر مدھم آواز میں کہا جیلانی آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو، یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہو لاکھو؟ کیا تم مجھ سے میل رکھنا پسند نہیں کرتے یا کوئی خطرے کی بات ہے یہاں میرے لیے؟ میل جول، اس نے اداسی سے کہا، میں تو سائیں آپ سے باندھ کر رکھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، مگر صرف میرے چاہنے سے ہی تو کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو کچھ ہو سکتا ہے، افسوس تو یہی ہے جیلانی کہ آپ نے تو ایسا نہیں چاہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو لاکھو؟ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ میں نہیں چاہتا تم سے کوئی تعلق رکھوں؟ اگر ایسا ہوتا تو آج میں یہاں کیوں آتا؟ کیا ضرورت تھی مجھے متھل آنے کی؟ اور کون ہے ایسا یہاں جس کی کشش مجھے یہاں کھینچ کر لے آئی مجھے؟ وہ خاموش ہو کر مجھے تکتا رہا، یوں لگتا تھا جیسے میرے چہرے کو پڑھ کر میرے بات کو پرکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند ثانیے بعد وہ جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر بولا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آدمی کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے لاکھو، صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ سمجھنا چاہتے ہو تم، کھل کر بات کرو مجھ سے۔ کیا بات کروں جیلانی سائیں، میری تو عقل کام نہیں کر رہی ہے، جب تک کسی بات کا صحیح علم نہ ہو آدمی کو زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ شکوک و شبہات کے سہارے کی گئی باتیں آدمی کو اپنوں سے دور کر دیتی ہیں، خلش بو دیتی ہیں، دلوں میں فاصلے پیدا کر کے دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں دشمنی کی، اس لیے زبان
زبان کھولتے ہوئے ڈر رہا ہوں، لیکن شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دل کی بات زبان پر لے آئے۔ کسی مصلحت سے خاموشی اختیار کر لینے سے بھی تو بدگمانیاں جنم لیتی ہیں دل میں، اور ایک روز وہ بڑھ کر دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہی کہتے ہیں سائیں آپ، پھر میں جو کچھ بھی کہوں آپ بھی صاف اور کھلے دل سے اس کا جواب دیں۔ جیلانی یقین کر لیں کہ میں کسی بدنیتی سے کام نہیں لے رہا ہوں، بس ایک خلش دور کرنا چاہتا ہوں اپنے دل کی۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے بے فکر ہو کر کہو، میں بھی تم سے غلط بیانی نہیں کروں گا، یہ اطمینان رکھو تم۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ پھر خاموش ہو کر سوچنے لگا، شاید بولنے سے پہلے مناسب الفاظ کا انتخاب کر رہا تھا یا جو کچھ کہنے جا رہا تھا اس کے رد عمل پر غور کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد آخر اس کے منہ سے آواز نکلی۔ وہ بولا، جیلانی سائیں ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر میری کوئی بات بری لگے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں دشمنی نہیں چاہتا ہوں آپ سے، بھائی کہا ہے میں نے اور ہمیشہ اپنا بڑا بھائی ہی سمجھا ہے آپ کو۔ شکوک اور بدگمانی بھائیوں کے دلوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ وہ پودا ہے جو اپنوں ہی کے دل میں جڑ پکڑتا ہے۔ میرے بھائی میں بھی جانتا ہوں یہ سب کچھ تجھے جو کہنا ہے جلدی سے کہہ دے، زیادہ الجھن میں نہ رکھ مجھے۔ بات یہ ہے جیلانی کہ یہ تو تمہیں بتا ہی دیا ہوگا، اس سیف علی نے کہ مجھ پر رات کے اندھیرے میں کسی عورت نے گولیاں چلائی تھیں، جس کے نتیجے میں میرا یہ بازو زخمی ہو گیا اور میرے دو بہترین آدمی زندگی سے گزر گئے ہیں۔ ہاں یہ بتایا تھا مجھے سیف علی نے، یہ بھی کہتا تھا کہ تم اس عورت کو پہچان نہیں سکے تھے۔ میں نے کہا ہاں ان لوگوں سے یہی کہا ہے میں نے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے جیلانی۔ بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں آدمی کسی اور اپنے بہت ہی قریبی ساتھی کو بھی نہیں بتا سکتا، بلکہ خود کو بھی نہیں بتا سکتا۔ اپنے آپ کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو کہ خواب تھا، جو کچھ بھی دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں آدمی ہمیشہ خوش فہمیوں ہی میں مبتلا رہنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس عورت کو پہچان لیا تھا، یہی بتانا چاہتے ہو نا تم مجھے؟ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے اپنے خاص آدمیوں سے یہ بات کیوں چھپائی تھی، البتہ میں یہ ضرور معلوم کروں گا کہ یہ بات تم مجھے کیوں بتا رہے ہو۔ یہ بھی بتا دوں گا میں آپ کو، پہلے مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کیا سچ مچ آپ مجھ سے ملنے کے خیال سے آئے ہیں یہاں، یا کوئی اور ہی خیال لے آیا ہے آپ کو یہاں تک، کسی کے تحفظ کا خیال یا کوئی اور ہی بات؟ اس سوال میں وہ سب کچھ تھا جو میں جاننا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس حملہ کرنے والی آسیہ ہی تھی۔ لاکھو لشاری نے اسے پہچان لیا تھا، مگر وہ جھیل گیا تھا اس وار کو۔ اس کے ہاتھوں زخم کھانے اور اپنے دو بہترین آدمی گنوا دینے کے باوجود وہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ اتنی جگہ تھی آسیہ کے لیے اس کے دل میں، اس کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کبھی۔ پچھلی ملاقاتوں میں یہ تو معلوم ہو گیا تھا مجھے کہ وہ آسیہ کو اپنی شریک زندگی بنا لینا چاہتا ہے، مگر اس کی وجہ یہی سمجھ رہا تھا میں کہ وہ اس طرح اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کا تاوان ادا کرنا چاہتا ہے، یا شاید اپنے بچے کی وجہ سے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس نے بتایا تھا مجھے کہ لاشاری خاندان کا خون گھر سے باہر نہیں جاتا کبھی۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اب اس کا ازالہ بھی کر دوں گا میں، اور ہر حالت میں اس بچے کو اپنے ہی گھر میں دیکھنا پسند کروں گا۔ لہٰذا آسیہ کو اپنی شریک حیات بنانے کی اس خواہش کو میں اس کی مجبوری یا مصلحت ہی سمجھتا رہا تھا۔ اسی لیے میرا خیال تھا کہ آسیہ اس کی بیوی بن کر گھاٹے میں نہیں رہے گی۔ اس کے گھر میں اسے وہی مقام مل سکتا تھا جو کسی عورت کا اپنے شوہر کے گھر ہو سکتا ہے، مگر یہاں تو بات ہی کچھ اور نکلی تھی۔ لاکھو لشاری تو سچ مچ آسیہ کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا۔ آسیہ جس قدر شدید نفرت کا اظہار کرتی تھی اس سے، اسی قدر لاکھو کی دیوانگی میں اس کی چاہت میں شدت آتی جاتی تھی۔ ایسا صادق عشق تھا اس کا، میں حیران رہ گیا تھا اس کے اس جذبے کو دیکھ کر۔ میرا دل اس کی ہمدردی سے بھر گیا اور مجھے اس سے کوئی بات چھپائے رکھنا اچھا نہیں معلوم ہوا۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا تمہارے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا، لیکن میں تم سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا۔ تم مجھے ایک بھائی ہی کی طرح عزیز ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ میں تمہاری حفاظت ہی کے خیال سے آیا ہوں یہاں۔ میں نے کل شام کو کراچی سے فون کے ذریعے بات کی تھی لاہور اپنی ماں جی سے۔ کل ہی مجھے آبی اور آسیہ کے جیل سے فرار کی خبر ملی تھی۔ یہ آبی کراچی آ گیا تھا مجھے ڈھونڈتا ہوا، اسی سے پتہ چلا تھا آسیہ لاہور میں ماں جی کے پاس ہے۔
کاش مجھے پہلے معلوم ہو گیا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہیں آنے پاتی۔ ماں جی نے مجھے بتایا کہ وہ سکھر چلی گئی ہے کسی لاکھو لاشاری سے اپنا کچھ پرانا حساب صاف کرنے کے لیے۔ یہ معلوم ہوتے ہی ہم لوگ کار میں ادھر دوڑ پڑے۔ خیال یہی تھا میرا کہ اگر آسیہ ابھی نہیں پہنچی ہے یہاں تو میں تمہیں اس کی طرف سے ہوشیار کر دوں، اور جب وہ آئے تو اسے سمجھا بجھا کر اپنے غلط ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کروں، مگر یار تقدیر کو کون مات دے سکتا ہے، وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی وار کر گئی تجھ پر۔ کاش یہ خبر مجھے ایک دن پہلے مل گئی ہوتی۔ لاکھو لاشاری کے چہرے پر میری باتیں سن کر تازگی سی آ گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے دل سے کوئی بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو اور وہ بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہو اپنے آپ کو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے سائیں، ساری گرد صاف کر دی ہے آپ نے، میرے دل کی کتنا سکون ملا ہے اس وقت مجھے۔ میرا خیال صحیح ہے نا کہ تم پر اس ضدی اور بد نصیب آسیہ ہی نے گولی چلائی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں بالکل صحیح اندازہ قائم کیا ہے، لیکن اس کو برے الفاظ سے یاد نہ کریں آپ، میں مجرم ہوں، اس کا بہت بڑا جرم کیا ہے میں نے، وہ جتنی بڑی سزا اس کی مجھے دینا چاہے حق ہے اس کا، میں ہر طرح تیار ہوں اس کے لیے۔ مجھے تو اس کا بھی افسوس ہے کہ کل رات اس کی کوئی گولی میرا کام تمام کیوں نہیں کر گئی، وہ میرے دونوں آدمی میرے سامنے ڈال کیوں بن گئے، انہوں نے اس کا سینہ ٹھنڈا کیوں نہیں ہونے دیا۔ آپ سے بھی میری یہی درخواست ہے جلانی، اسے روکنے کی کوشش نہ کریں آپ، میں نے اسے اپنا کر اپنے جرم کا ایک طرح سے قصاص دینے کی کوشش کی تھی اسے، لیکن اس نے منظور نہیں کیا، وہ مجھ پر اپنا خون معاف کرنے کو آمادہ نہیں ہے سائیں، تو اسے سزا دے لینے دیں، مجھ پر بھی بڑا بوجھ ہے اپنے ضمیر کا، یہ بوجھ اٹھا کر اب مجھ سے چلا نہیں جاتا جلانی، آپ ہٹ جائیں درمیان سے، میں آپ کی بہن پر آنچ نہیں آنے دوں گا، کوئی